صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना कायदुल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार आशिकों के रहनुमा दुरूद व सलाम भेजे। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے اور آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے 3-4 روز سے ہمارے پروگرام کا عنوان وہی ہے کہ سید ابرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں۔ آج ان کے عشق و محبت کی داستان اور وہ واقعات جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، عشق و محبت، پاکیزہ عشق و محبت اور ادب اور تکریم کے جتنے سلیقے، کرینے، انداز ہو سکتے ہیں، وہ سارے جس ذات میں ہمیں نظر آتے ہیں اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ فنا فی رسول کی جو ایک ٹرم ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، فنا فی رسول کی اکمل، کامل اور جس کو میں کہوں کہ مکمل ایک جو تفسیر کسی ایک سراپا میں اگر دیکھنی ہو تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے مال، اولاد، جان، ماں باپ اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، میں اس کی نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کی عملی تفسیر، کامل تفسیر اگر دیکھنی ہو تو تمام تر اپنی عظمتوں، رعنائیوں کے ساتھ اسوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے۔ جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی۔ اولاد کا معاملہ آیا تو اپنے بیٹے سے کہہ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے ہوتا رسول اللہ کے دشمنوں کی صف میں جب تو تھا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ والد نے ایک کلمہ کوئی جو تھا وہ ادب سے گرا ہوا کہہ دیا تو ابو قحافہ کے منہ پہ بیٹے نے تھپڑ مارا اور وہ گر گئے۔ اور پھر مال کا معاملہ یہ ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سب مسلمانوں کو واقعہ یاد ہے کہ غزوہ تبوک میں پھر سارا مال لا کے رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ان کا عشق رسول دیکھ کے پھر کیوں نہ آسمان کے جو ملائکہ تھے انہوں نے بھی پھر وہی ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہوا تھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر جو ہیں یہ ان کے عشق رسول کا فیضان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے عشق رسول کو دیکھ کر علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا کہ میری محبت اور صدیق اکبر اور عمر فاروق کا بغض ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور صدیق اکبر اور عمر فاروق کی محبت اور میرا بغض ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کیسی قربانیاں دیں، ناظرین کرام اس پہ والیوم لکھے گئے ہیں اور والیوم لکھے جاتے رہیں گے۔ لیکن ایک واقعہ جو حیران کن ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے صحابہ نے پوچھا کہ کوئی واقعہ سنائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے تو انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حرم کعبہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پہ کفار جو تھے وہ تشدد کر رہے تھے، تو کوئی آگے نہیں بڑھا سوائے سیدنا صدیق اکبر۔ انہوں نے کمانڈو ایکشن کیا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو پیچھے ہٹایا، تو وہ سب لوگ جو تھے انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے پوچھا، سارے صحابہ جب بیٹھے ہوئے تھے، کہا مجھے بتاؤ آل فرعون کا وہ جو عبادت گزار جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس کا مقام بلند ہے یا سیدنا صدیق اکبر کا بلند ہے؟
تو وہ سب جواب کے لیے خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر جو تھے ان کی زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے اس مومن کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ ناظرین کرام، عشق مصطفیٰ کا یہ حال تھا۔ 38 مسلمان ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں آپ کی صحبت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ باہر جا کے تبلیغ کی جائے کھل کے۔ آپ نے فرمایا ابھی ہم کمزور ہیں، تعداد میں بھی بہت کم ہیں، ابھی ہمیں اس طرح جو ہے کریں گے جا کے تو بہت زیادہ مخالفت اور دشمنی کا سامنا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب بار بار اصرار کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ غلبہ حال میں نکل گئے اور جا کے حرم پاک میں جا کے تبلیغ شروع کر دی۔ کفار کہاں یہ برداشت کر، ان کو تو گھروں میں مسلمانوں کا مسلمان ہونا برداشت نہیں تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ بلال حبشی مسلمان ہو گئے، عمار بن یاسر اور آل یاسر کے ساتھ کیا کیا ظلم روا نہیں ہوئے، عامر بن فہیرہ کے ساتھ کیسے کیسے ظلم نہیں ہوئے، اور یہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو وہ سب نے اتنا مارا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے اور ان کے گھر والوں نے سمجھا کہ یہ تو فوت ہو گئے ہیں، اور ان کو کپڑے میں اٹھا کے باندھ کے کپڑے میں گھر لا کے پھینک دیا۔ اور جب گھر پہ تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ہوش آ جائے، سب لوگ کوشش کرتے، ان کے اعزاء و اقارب۔ شام کے وقت سارا دن گزر گیا، شام کے وقت ان کو تھوڑی سی ہوش آئی۔ پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا، پہلا لفظ جو نکلا وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی تھا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ہیں۔ تو وہ سارے ناراض ہو گئے، جو اعزاء اقارب تھے، جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، وہ چلے گئے۔ جاتے ہوئے ان کی والدہ کو کہا ان کو کچھ کھلائیں یا پلائیں، کوئی دودھ وغیرہ، یہ بہت زیادہ زخمی ہیں۔ وہ چلے گئے تو والدہ لے کے آئیں دودھ کا پیالہ، انہوں نے کہا یہ پی لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، قسم خدا کی میں اس وقت تک نہیں پی سکتا جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، کہا کہ آپ ام جمیل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام جمیل جو خطاب کی بیٹی ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے پتہ کرو۔ تو ان کی والدہ ام الخیر جب گئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہمشیرہ سے کہا کہ میرا بیٹا پوچھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہ تو میں آپ کے بیٹے کو جانتی ہوں ابو بکر کو، نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں، چونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب کی ہمشیرہ گھر پہ آ گئیں، آ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں کیا بات ہے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کی والدہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں نہیں بتا سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں، ام الخیر اور سیدہ ام جمیل رضی اللہ عنہا ان دونوں نے سہارا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر انتہائی زخمی حالت میں تھے۔ جب وہاں پہ پہنچے اور اس کاشانہ کے اندر داخل ہوئے دار ارقم میں، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حال دیکھی تو آپ پہ گریہ طاری ہو گیا۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور ایک چشمہ بہہ گیا آنسوؤں کا، اور آپ نے اٹھ کے سیدنا صدیق اکبر پیشانی کو بوسہ دیا، ان کو گلے لگایا، اور ان کی حالت دیکھے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کے آگے کپڑا لے لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ اور اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول، فلاف رسول کا کوئی مادی وجود ہوتا تو اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہوتا۔ آج ہماری اس بزم کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ شریک گفتگو مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ ان سے پہچانتے ہیں، پیر انوار حسین جلوانوی ہیں، اور ڈاکٹر عقیل احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ آخر میں صوفی نعت خان حافظ محمد بابر سے منقبت بارگاہ صدیقیت میں آپ کو سناؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، یوں تو سارے صحابہ ہی آسمان عشق و محبت کے ستارے ہیں، مگر جو عشق و محبت کا سوز و گداز جناب صدیق اکبر کی ذات میں نظر آتا ہے وہ تاریخ کے کسی اور صفحے پر نظر نہیں آتا۔ آپ کاروان عشق رسول کے مقتدا اور حسن نبوت کی پہلی تجلی ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسالت میں فنائیت کا یہ عالم تھا کہ اس کو میں یوں کہنا چاہوں گا کہ کمال محبت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ محب کو محبوب کا وجود ہی حسن تمام سمجھ آتا ہے. جو وصف محبوب میں ہے دراصل وہی وصف ہے، اور جو محبوب میں نہیں وہ وصف بھی نہیں. اور اگر محبوب ایسا ہو جو ہو ہی بے عیب اور جس میں کسی قسم کے عیب کا گمان بھی نہ ہو سکتا ہو، تو اس محبوب میں تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے عیب کا. وہ مصطفیٰ کریم کی ذات والا حسن مطلق ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقص جہاں نہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر کے سامنے ایک دفعہ ابو جہل نے بڑی نازیبہ بات کہہ دی سرکار کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس کے متعلق. تو تڑپ کر بے ساختہ اٹھے اور محبوب کریم علیہ السلام اس بے عیب محبوب اور حسن مطلق محبوب کی شان میں عرض کرنے لگے، حضور آپ جیسا تو حسین ہی کوئی نہیں. یہ دراصل اس محبت کا غلبہ تھا جو آپ کے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی. یہ وہی بات تھی جس کو پھر حسان بن ثابت نے شعر کی زبان میں کیا، جی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ لم تَرَكَ ترکت وعین. دوسری بات یہ ہے کہ کمال محبت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ محب کے ذہن میں ہر وقت محبوب کی فکر، محب کے دل میں ہر وقت محبوب کی یاد، اور محبوب کے زبان پر ہر وقت محبوب کا تذکرہ، محب کی زبان پر. یہی کنڈیشن بلکہ اس کی بدرجہ کمال کنڈیشن جناب صدیق اکبر کی تھی. پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، میں حضور کا چہرہ دیکھوں یہ پسند ہے. اور پھر اور کیا پسند ہے؟ میں حضور کے پاس بیٹھا رہوں مجھے یہ پسند ہے. اور کیا پسند ہے؟ میں اپنا جان و مال حضور پر نثار کروں مجھے یہ پسند ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جی بابا جی، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان شام کو جب گھر آتے تھے تو تب بھی ہجر محبوب اور یاد محبوب میں اس طرح تڑپتے تھے، ان کے سینے سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں یوں لگتا تھا جیسے کوئی گوشت جب جل رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی ان کو یہ جو رات کا کچھ حصہ آنا پڑتا تھا گھر، یہ بھی یاد تڑپاتی تھی. کیا عشق ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اصدق الصادقین، سبحان اللہ. اور صرف یار غار ہی نہیں، یار مزار بھی ہیں، سبحان اللہ. اور یار سرکار احمد مختار بھی ہیں. واہ. آپ کے دل میں وہ عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جب عشق کی آتش دل میں بھڑک اٹھتی ہے تو محبوب کے بغیر اور کوئی چیز نہ سجائی دیتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے. واہ. اب یہ بھی جناب مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر کے 3 تمنائیں تھیں آپ کی. ایک تو یہ تمنا تھی کہ حضور کا رخ زیبا ہو، آپ کی چشم سرمگی ہوں،
میرے سامنے آپ کی جبین مقدس ہو، آپ کا جمال بکمال ہو، دیدار پر انوار ہو، زیارت فیض بشارت ہو، آپ کی زلف دوتا ہو، اور آپ کا تبسم اور مسکراہٹ ہو، اور میری نگاہیں ہوں، واہ سبحان اللہ، میں آپ کو دیکھتا رہوں، بس یہی میری تمنا ہے، اور یہی میرے ایمان کا، ایقان کا، وجدان کا، عرفان کا، اور میرے صدیق کے عشق کا تقاضا۔ تو آپ ہر وقت حضور کو دیکھتے تھے، اور فنائے تام آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی۔ واہ، چنانچہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضۂ بشریت کے ماتحت بخار ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا، آپ کو بھی اسی وقت بخار ہو گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یعنی یہ واہ محبوبیت واہ ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور یہ انہماک تام ہے، محبوب کی ذات میں فنائے کامل ہے۔ یہ یک جان دو کالب کہیں یہیں سے تو نہیں نکلا؟ جی یک جان دو کالب کی ٹرم یہیں سے تو نہیں اسی کو کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں۔ بعد از نہ گوید، کیا بعد ازاں تو من شد تا باز تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگر، جان سودی تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگر۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جائیے، اب تجھے بھی بخار ہو گیا ہے، گھر میں جا کر آرام کیجیے۔ دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن فرمان کے سامنے اپنے دل کے تقاضوں کو بھی اور سب کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ گھر میں تشریف لے گئے، حضور پاک کا بخار چھوٹا، قربان جاؤں حضور خرامہ خرامہ معطر معطر صدیق اکبر کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ جو ہی صدیق اکبر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ کریم پر نگاہ ڈالی تو بے ساختہ بول اٹھے، مرض الحبیب فزرتہ، میرا محبوب بیمار ہوا، میں ان کی زیارت اور عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ فمرضت من سفیل، وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے ان کو بخار میں دیکھا، مجھے بھی بخار ہو گیا اور میں بھی مریض ہو گیا۔ فشفى الحبیب فزارنی، میرے محبوب نے شفا پائی، وہ میرے پاس تشریف لائے۔ آگے مصرع سنیے قبلہ عالی صاحب، فصفیت من نظری الیہ، جو ہی میری نظر حضور کے وجہ کریم پہ پڑی مجھے شفا ہو گئی۔ تو علاج کی نہیں حاجت دل و جگر کے لیے، بس ایک نظر تیری کافی ہے عمر بھر کے لیے۔ اثر بالین من برخیست اے ناداں طبیب، کہ درد مند عشق را دارو بجز دیدار دے، فلاتو علت بے تابی مجنو چمے داند، چوئی حکمت دے لیلا پر افلاطو چمے داند۔ مجنو کے دل کی بے تابی کی جو وجہ ہے وہ لیلا سے پوچھئے، افلاطون کو ارسطو کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے عشق رسول کا کس قدر چراغ روشن ہے حضرت صدیق اکبر سے۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، میں فتوحات شریف پڑھ رہا تھا حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقامات طے فرما کر انفس و آفاق کے اور بحور حیرت کے، اسجار حیرت کے، ہیبت و جلالت خدا بندی کے حجابات میں پہنچے تو بصری لوازمات کے ماتحت آپ پر وحشت طاری ہوئی۔ جب حریم ذات میں حضور پر وحشت طاری ہوئی تو فرماتے ہیں فخاطبہ بالانس، اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت اور بڑی انسیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، علی صوت عتیق۔ اچھا، اللہ اکبر، کیونکہ آپ کا نام صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ عتیق بھی ہے۔ عتیق کا معنی یہی ہے کہ آزاد کرنے والے، آزاد وہی کر سکتے ہیں جو خود آزاد ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ وہ آواز پسند تھی، اللہ نے حضرت صدیق اکبر کی آواز پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، ادنو یا محمد ادنو یا احمد ادنو یا خیر البریہ، سبحان اللہ، اے میرے محمد، اے میرے احمد، اے سب
کائنات سے بہتر اور برتر اور قریب آئیے احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ انداز بیان کیا، بڑھے محمد کری ہو احمد قریب یا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ادا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ جی تو خدا تعالی متکلم تھا، رسول اور حضرت صدیق اکبر کی وہاں آواز تھی اور مخاطب محمد عربی تھے، کیا مزہ تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی مفتی صاحب۔ بھائی صاحب، کمال محبت کا ایک معیار یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے ہر حکم کی پیروی کرتا ہے۔ ٹھیک۔ ہم اگر تاریخ اسلام کا وہ واقعہ بھی دیکھیں تو اس کے سیدنا صدیق اکبر کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا۔ ابھی لشکر کے روانہ ہونے میں وقت تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً پردہ فرما گئے۔ مفتی صاحب یہ کل واقعہ ہم نے بہت میں ڈیٹیل اس سے جو نتیجہ عکس کرنا چاہتا ہوں وہ میں اس پر آنا چاہتا ہوں۔ اب وہ کاروان وہاں ہے، آرڈر ہوا ہے گیا نہیں۔ اسی دوران قبائل نے مختلف جگہ پر شورش بپا کی، فتنے اٹھے۔ اب مختلف ارباب عقل کی آراء آئیں کہ یہ کاروان بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، تو سیدنا صدیق اکبر کا جو فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے یہ مجھے قبول ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا کوئی فرمان بے عمل رہ جائے مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی علامت ہے۔ یہ دیکھیں نا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صرف اظہار فرمایا کہ بلال پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، امیہ بن خلف کر رہا ہے، صدیق بلال کو آزاد کروانا ہے، چلے گئے۔ 500 اس وقت جو تھے دینار وہ قیمت تھی، یعنی ایک غلام کی، اور اتنے میں غالباً حضرت بلال حبشی کو خریدا تھا۔ اسے جب دیکھا سیدنا صدیق اکبر گئے تو اس نے کہا 2000۔ اب اس کا خیال تھا کہ اتنی زیادہ قیمت ہے یہ کیسے خریدیں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے 2000۔ اسے جب دیکھا تیار ہو گئے تو پھر اس نے اپنا ارادہ بدلا، کہنے لگا نہیں جی میں تو 5000 لوں گا۔ آپ نے کہا پہلے تو تم نے یہی کہا، پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے 5000، پھر اس کی نیت بدلی، اس نے کہا 10000 بڑھاتا گیا۔ وہ پیسے بھی دیے، ساتھ ایک اپنا جو غلام تھا پہلے وہ حبشی غلام وہ بھی دیا جو سیدنا بلال حبشی بظاہر بہتر نظر آ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ یہ ہے عشق، یہ عشق میں فنائیت کی علامت۔ بھائی صاحب، غازر ثور میں آپ 3 دن رہے حضور کے ساتھ، تو عشق رسالت کی جو تجلیاں ہیں وہ بلا شرکت اور بلا واسطہ 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر پر پڑتی رہی مکمل۔ اگر تلوں کو پھولوں میں رکھ دیا جائے تو تلوں میں پھولوں کی خوشبو آ جاتی ہے۔ تو 3 دن تک جب رسول پاک کی خدمت میں رہے اور تجلیاں براہ راست پڑتی رہیں، یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رسول کریم کے مظہر کامل بنے۔ اور جب مدینہ طیبہ یہ کاروان پہنچا تو اہل مدینہ دیکھ کر پہچاننے میں مشکل میں مبتلا ہو گئے کہ اب صدیق اکبر کون ہے اور رسول نبی پاک علیہ السلام کون ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چہرہ صدیق اکبر کا تھا
لیکن انوار تجلی، رسول کائنات کے چمک رہے تھے. تجلیاں. قامت صدیق اکبر کی تھی لیکن چال ڈھال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئی. جی ڈاکٹر صاحب. غازی صاحب، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے جنگ یمامہ کا جو واقعہ لکھا ہے نا، سب اہل علم کے ذہن میں ہے کہ جب مسیلمہ کذاب کی طرف سے بھی نعرہ توحید بلند کیا جاتا تھا، اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کی جاتی، تو صحابہ کرام نے بارگاہ خلافت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. اور حافظ ابن کثیر نے جو جملے لکھے ہیں، وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمدہ، اس دن مسلمانوں کا شعار یا محمدہ تھا. اور اس سے پتہ چلا کہ مشکل کی گھڑی میں صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی چیز اگر فتح یاب کرے گی تو وہ نسبت رسول اور عشق رسول ہی کرے گا. نعرہ رسالت ہی نعرہ رسالت. یہ نقشبندیوں کے امام، امت کا پہلا صوفی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے. یہ بر صغیر والوں نے کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا. اور اس کا ریفرنس حافظ عماد الدین ابن کثیر دے رہے ہیں. ابن کثیر دے رہے ہیں. اچھا، دوسری بات غازی صاحب آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق وہ ہے کہ موت کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وصیت کی کہ مجھے اگر دن کو موت آ جائے یا رات کو آ جائے تو انتظار نہیں کرنا، مجھے ہر دن سے وہ دن پیارا ہے، ہر رات سے وہ رات پیاری ہے جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے، ان سے ملا دے. اور وہ کیا کہا کہ وہاں جا کے رکھ دینا، وہاں رکھ دینا. اچھا، یہاں پر بھی غازی صاحب قابل غور بات ہے، جب آپ نے وصیت کی نا کہ بارگاہ رسالت میں مجھے لے جا کر رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ جناب وہ تو وصال فرما گئے، اجازت کیسی ہے؟ عمر فاروق جیسی ہستی، آواز آئی، حیدر آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، آج یار کو یار کے ساتھ ملا دیا جائے. اور سب نے سنا، سب نے سنا اور صحابہ کا اجماع ہو گیا. اور اس وصیت پر عمل کرنا ہی صحابہ کا اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جیسے دنیا میں سماعت کرتے تھے عالم برزخ میں بھی ویسے سماعت کرتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت راحم کا تقاضا کرتی ہے، صفت ہو اور موصوف نہ ہو، یہ اصول نہیں. کلمے نہیں فیصلہ کر دیا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو مفتی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صدیق اکبر آئے تو آپ نے فرمایا اے ابو الحسن، جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے وہی تمہارا میرے نزدیک مقام ہے. بالکل ایسے یہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے آپ نے فرمایا. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے، عشق کی باتیں ہیں نا، عشق کی باتیں ہیں، یہ عشق کی بات بھی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے وہ امت کے سامنے واضح کرنا بھی ہے. ایک روایت غازی صاحب یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک تالاب کے قریب اصحاب رسول بیٹھے ہیں، رسول کائنات بھی تشریف فرمائے. آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اٹھے اور اپنے اپنے یار کے پاس چلا جائے. سارے صحابہ اٹھے اور اپنے اپنے خاص دوست اور یار کے پاس چلے گئے. تو آخر میں سیدنا صدیق اکبر اور حضور رہ گئے. تو سرکار کریم علیہ السلام خود اٹھے اور چل کر جناب صدیق اکبر کے پاس چلے گئے. واہ 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 واہ. سیدنا صدیق اکبر نے وصال سے پہلے پوچھا کہ بیٹی عائشہ یہ بتائیں حضور کی وفات کا دن کون سا تھا اور کفن میں کپڑے کتنے تھے. اور یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے وفات میں بھی رسول پاک سے مناسبت وہی دن میں چاہتا ہوں. اور آخر میں یہ کہ سیدنا صدیق اکبر صرف 2 سال بعد ہی وصال کر گئے ہجر مصطفیٰ میں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، بابا جی آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. علم و حکمت کا حصول. جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا دائیں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الباعث 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے اس کا قلب علم و حکمت سے منور ہوگا. شرط یہ کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ قبولیت اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. میں حافظ بابر صاحب سے آپ کو منقبت بارگاہ صدیقیت میں سنا سکوں. قیامت تک رہے گا تذکرہ صدیق اکبر کا چمکتا ہی رہے گا آئینہ صدیق اکبر کا. قلمدان خلافت سب سے پہلے آپ نے پایا. قلمدان خلافت سب سے پہلے آپ نے پایا. عیاں ہوتا ہے اسے مرتبہ صدیق اکبر کا. عیاں ہوتا ہے اسے مرتبہ صدیق اکبر کا. اور صحابیت پہ جن کی خود ہے قرآن کو شاہد. صحابیت پہ جن کی خود ہے قرآن کو شاہد. بیاں کیا ہم سے ہوگا مرتبہ صدیق اکبر کا. بیاں کیا ہم سے ہوگا مرتبہ صدیق اکبر کا. شیر سماعت فرمائیے. وظیفہ یا ابا بکر رہے گا حشر تک جاری. سبحان اللہ سبحان. وظیفہ یا ابا بکر رہے گا حشر تک جاری. قلم لکھتا رہے گا تب سرا صدیق اکبر کا. قلم لکھتا رہے گا تب سرا صدیق اکبر کا. قیامت تک رہے گا تذکرہ صدیق اکبر کا.
چمکتا ہی رہے گا آئینہ صدیق اکبر کا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه